اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی غیبی نصرت ہے، حالانکہ غیبی نصرت اسے کہتے ہیں جس سے سارے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ کرامت فرد کے ساتھ ہوتی ہے اور نصرت امت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے واقعات میں کہ جب نصرتیں آئیں تو نصرت سب کے لیے آئی، نصرت سب کے لیے۔ خندق میں کھانا 3 آدمیوں کے بقدر یا 2 آدمیوں کے بقدر وہ سارے مدینے نے کھایا، سارے مدینے نے کھایا۔ یہ نصرت عبادت پر نہیں آئی، یہ نصرت دعوت پر آئی، یہ نصرت دعوت پر آئی۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ 2 موقع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے زیادہ ہوتی ہے 2 موقعوں پر، ایک دعوت میں اور عبادت میں، دعوت میں اور عبادت، یہ 2 موقع ہیں، یہ 2 موقع ہیں اللہ کی طرف سے توجہ خاص کے اپنے بندے کی طرف، ایک دعوت میں دوسرے عبادت میں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں لوگوں میں، اور دوسرے جب آپ نماز میں ہوتے ہیں۔ ان 2 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص ہوتی ہے آپ کی طرف۔ ہم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے، یہ دونوں کام چھوڑ دیے۔ میرے دوستو عزیزوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ دعوت کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دعوت کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور مدد کی شکل میں ہوگی کہ سارا باطل مایوس ہو جائے گا تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے میں، تمہیں تمہارے دین سے باطل ہٹا نہیں سکے گا، تمہیں تمہارے دین سے باطل ہٹا نہیں سکے گا، سارا باطل مایوس ہو جائے گا تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے میں۔ اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں، دعوت عبادت کو جمع کرنے میں ہیں۔ کیا ہے غیبی نصرت؟ غیبی نصرت یہ ہے کہ سارا باطل اکٹھا ہو جائے تو ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا نہ سکے، یہ غیبی مدد ہے، یہ غیبی مدد ہے۔ اللہ رب العزت یہ مدد ایمان والوں کی رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے، یہ مدد ایمان والوں کی رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے، یہ اللہ مدد رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ ربیع بن عامر انہوں نے بادشاہ سے اس طرح بات کی جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، بلکہ صحابہ کرام جو دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف، انہوں نے بادشاہ کے سامنے بات رکھی، کھل کر بات رکھی کہ دیکھو اگر تم یہ دین قبول کر لو تو یہ مال اسباب اور یہ ساری بادشاہت یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور اگر تم اس دین کو قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سب چھین کر تم سے ہمیں دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے ربیع بن عامر کی بات کو سن کر اپنے وزراء سے یہ کہا کہ یہ فقیر ہماری زمین پر قبضہ کر چکا ہے، یعنی کتنی بات میں قوت ہوگی کہ ساری بادشاہت سارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کہ جس زمین پر تو بیٹھا ہوا ہے، جس میں تیرا تخت رکھا ہوا ہے، اس پر بھی ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، ہمارا اس پر قبضہ ہو چکا ہے۔ اس بات میں اس زمانے میں تو بیچارہ مسلمان دعوے کر رہا
ایک دکان کو بھی اپنا کہنے سے ڈرتا ہے. لیکن اس زمانے میں ایک صحابی, وہ بھی کوئی پرانے صحابی نہیں, نئے صحابی ہیں. اسلام اتنا قدیم اسلام نہیں ہے ان کا, اور وہ صاف کہہ رہے بادشاہ سے کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری سلطنت نکل چکی ہے. ہمیں خبر دی گئی ہے اس کی کہ قیصر کسریٰ کے کنگن ہمارے سامنے آئیں گے اور ان کی کنیزیں ہماری باندیاں بنیں گی. یہ ہمیں بتلایا جا چکا ہے. وزراء نے کہا بادشاہ سے, آپ اس فقیر کی باتوں میں آ گئے, پاگل کی. بادشاہ نے کہا تم سب پاگل ہو, تم دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے, دیکھتے اس کی بات میں کتنی قوت ہے. کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے نا, تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مسلمان کے دل سے باطل کا خوف نکال لیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بندوں تک, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. تو دعوت دینے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان کے اندر ایسی تاثیر و قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ باطل سن کر کانپ جاتا ہے. باطل نے کہا کہ دیکھو, دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ پانی تمہارا, ادھر کی زمین تمہاری. ادھر کا دجلہ کا پانی ہمارا, ادھر کی زمین ہماری. اس پر سمجھوتا کر لو. سنو, اس پر سمجھوتا کر لو. ادھر کا حصہ تمہارا, ادھر کا حصہ ہمارا. چنانچہ ایک صحابی, انہوں نے یہ بات سن کر یہ کہا کہ تم کہہ رہے ادھر کا حصہ تمہارا, ادھر کا حصہ ہمارا. سنو دھیان سے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے جو ہماری حدود کا آخری جنگل ہے, اس جنگل کا جو آخری درخت ہے, اس درخت کے پھل کو ہم تمہارے یہاں کے آخری حدود کا جنگل, اس کا جو آخری درخت ہوگا, اس درخت پر جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہوگا, ہم اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں گے. سنو کیسی بات. سارا علاقہ ہمارا ہے. ہم اپنے یہاں کے جنگل کے آخری جو درخت ہوگا ہماری حدود کا, وہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے آخری درخت کے پر جو چھتا لگا ہوا ہے شہد کا, اس پھل کو شہد کے ساتھ کھائیں گے. یہ بات ایک صحابی نے کی زبان سے نکلی. ایک مشرک نے اس بات کو سن کر جا کر سارے مشرکین کو جمع کیا اور یہ کہا کہ بھائی ان کا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے. سنو, ان کا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے. کیونکہ اس بات کو جیسے ہی سنا سب وہاں سے نکل کر بھاگے, سامان چھوڑ کر بھاگے. سارے قلعے علاقے سب خالی ہو گئے. لوگ بھاگتے تھے, ان سے پوچھا کہ کہاں بھاگ رہے, کہاں جا رہے, کوئی کچھ نہیں بولتا تھا. یہاں تک کہ ایک بوڑھا آدمی مشرک اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا, تو اس سے پوچھا ایک صحابی نے کہ بھئی تم لوگ کیوں بھاگ رہے, سب کیا ہوا؟ کہنے کہ نہیں, اب تو تم لوگوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کا خوف, اس کا ڈر اتنا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ کوئی یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے. سنو تو صحیح, آخر کیا بات ہو گئی؟ کہہ رہے تمہارے آدمی نے ایسی بات کہی ہے. کس نے کہی؟ کہ فلاں ہے, ایسی ایسی شکل کا ہے, اس نے کہی. صحابہ نے ان کو پکڑا,
تم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ سب تمہاری بات سن کر سب بھاگ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میرے دن سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور مشرک کہہ رہا ہاں انہوں نے کہا ہے، یہ ہیں وہ، انہوں نے خود مجھ سے کہا ہے. وہ کہہ رہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. پوچھا ان سے بھی کیا کہا انہوں نے؟ کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے کہ ہم تو اپنے یہاں کے جنگل کے آخری درخت کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے آخری درخت کے شہد سے لا کر کھائیں گے. یہ روایت میں ہے کہ یہ فرشتہ تھا جو ایک صحابی کی زبان پر بول گیا. اس کی بات کو جا کے مشرک نے نقل کیا مشرکین سے. انہیں سب سے نہیں کہا، ایک سے کہا انہوں نے، تو اس نے جا کر نقل کی بات مشرک نے. اس بات کا اتنا ڈر ہوا کہ سب جگہ چھوڑ گئے، پورا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو نصرت کے واقعات ہیں یہ مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے تھے، مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے تھے کہ اگر امت دعوت پر آ جاوے اور امت عبادت کا حق ادا کر دے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مدد یہ کریں گے کہ ان کی بات میں اتنا رعب ہوگا کہ یا تو باطل راستے پر آئے گا یا راستے سے ہٹ جائے گا. یہ تو باطل راستے پر آ جائے گا ہدایت کے، یہ راستے سے ہٹ جائے گا. لیکن وہی بات ہے جو شروع سے عرض کر رہا کہ غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ، غیبی مدد انفرادی دعوت کے ساتھ. اس لیے کہ نبوت کے لائن کی تمام اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. نبوت کے لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. تم جتنے چاہے رواجی طریقے اختیار کر لو، دین کی بات کی پھیلانے نشر و اشاعت کے، خدا کی قسم اس پر نہ تربیت ہوگی نہ نصرت ہوگی.